رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني عملا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى في مقام آخر ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے. بے شمار و لا تعداد درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین پر. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس میں اصلاح معاشرہ کے کچھ قانون بیان فرمائے ہیں کہ اس طرح تم معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہو، اپنے معاشرے کو پاک اور صاف رکھ سکتے ہو. پہلا جو قانون میرے رب نے بیان فرمایا ہے نا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کہ اے ایمان والو، کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، کسی کا مذاق نہ بنایا کرو. ویسے تو ایک محفل لگی ہے، چند ساتھی بیٹھے ہیں، گھر والے بیٹھے ہیں، خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، تو اس میں ایسا مذاق کرنا جو سچا بھی ہو، حقیقت پر مبنی بھی ہو، اور اس میں کسی کی تحقیر بھی نہ ہو، کسی کی تذلیل بھی نہ ہو، لوگ وہ آپ کی بات سن کر کھل جائیں، مسکرا جائیں، ان کے چہروں پر تبسم آ جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مذاق اس کو کہتے ہیں. مذاق کی تعریف سن لیں. جس مذاق سے میرے رب نے قرآن میں منع فرمایا ہے نا، اس مذاق کو کہتے ہیں کہ جس کی آپ کے افعال ایسے کام یا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے ہوں کہ جس سے کسی فرد یا قوم کی تذلیل ہو رہی ہو اور وہ اس سے غصہ کر جائے، برا محسوس کر جائے، تو میرے بھائیوں یہ مذاق اللہ نے بھی حرام کیا ہے، رسول اللہ نے بھی حرام فرمایا ہے. اس آیت کے اندر نا میرے رب نے بڑا زور دیا ہے. سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو.
جب بھی قرآن کے اندر جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آ جائے نا، مفسرین کہتے ہیں کہ لوگوں ہوشیار ہو جایا کرو، اللہ کوئی بڑا اہم مسئلہ بیان فرمانے لگے تو اللہ نے سب سے پہلے ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا لے کر آیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ میری بات پر اپنے کانوں کو کھڑا کر لیں، دل کو حاضر کر لیں۔ میں بڑا اہم مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ایمان والوں کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ جب اللہ انہیں مخاطب کرے تو وہ بالکل اپنی پوری توجہ اس مسئلے پر لگا دے۔ اب اگر آپ نے توجہ کر لی ہے نا اس طرف، تو آگے اللہ نے مزید زور دیا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ مردوں کو مخاطب کیا اللہ نے، فرمایا کہ اے مردوں کی جماعت جو ایمان والے ہیں وہ کسی سے مذاق نہ کریں، شاید کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، جس کی تذلیل کر رہے ہیں، جسے وہ تحقیر جس کی کر رہے ہیں، شاید وہ مذاق کرنے والے سے افضل ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر آگے نا اللہ نے مزید وزن ڈالا، فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور عورتوں کی جماعت کو علیحدہ مخاطب کیا۔ حالانکہ میرا رب صرف یا ایھا الذین آمنوا کہہ دے تو اس میں مرد بھی آگے تھی، عورتیں بھی آگے تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر آگے مردوں کو مخاطب کیا، پھر عورتوں کو مخاطب فرمایا۔ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اے عورتوں کی جماعت تم بھی اس بات کا خیال کرنا کہ کسی عورت کا مذاق نہ بنانا، کسی عورت کی تحقیر نہ کرنا، کسی کو ذلیل نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو، دنیا میں بھی اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہے، آخرت میں بھی وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہے، تو مذاق نہ اڑایا کرے۔ میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، نئی بہو آئے نا، اس کی چال ایسی ہے، اسے تو روٹی بنانا نہیں آتی، اسے تو سالن نہیں بنانا آتا، یہ تو بڑی کمچور ہے، باتیں ہوتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں۔ کبھی میری مائیں بہنیں مسئلہ توجہ سے سنیں، یہ بھی غور کر لیا کریں میری بیٹی نے بھی دوسرے کے گھروں میں بہو بن کر جانا ہے، نہ نکالا کریں اتنی نگوچیں، نہ مذاق اتنا اڑایا کریں، نہ تذلیل اتنی کیا کریں۔ میرے رب نے علیحدہ سے نام لے کر عورتوں کی جماعت کا مسئلہ سمجھایا ہے، مذاق نہیں کرنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں۔ قرآن کے جو بہت بڑے مفسر بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، جنہیں فقیہ الامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، جب ایمان قبول کیا نا لڑکے تھے ابھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت غلام معلم، تو ایسا لڑکا ہے جو پہلے سے ہی علم دیا گیا ہے۔ میرے بھائی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، رسول اللہ کی صحبت حاصل کر لینے کے بعد، اپنے شاگردوں کی، ساتھیوں کی تربیت کیسے کی، قسم اٹھائی اللہ کی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے انسان کا مذاق اڑانا بڑے دور کی بات ہے، میں تو راہ چلتے ہوئے کتے کا بھی مذاق نہ اڑاؤں، مجھے ڈر ہے کہ کسی کتے کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ کہیں عبداللہ بن مسعود کو کوئی جانور نہ بنا دے۔ اتنا ڈر صحابہ کے دل میں۔ آج ہم نے تو نام رکھے ہوئے ہیں نا، کالو ادھر آ، اے نمبوترے ادھر آ، اے چھوٹے قد والے ادھر آ، اے بھینگے ادھر آ، اے کان کٹے ادھر آ، ہم نے تو نام رکھے ہیں۔ کاش یہ جان جائیں کہ کسی کا مذاق اڑانا، چاہے وہ تخلیق کا ہو، چاہے وہ علم کا ہو، چاہے وہ مذاق کسی کی غریبی کا ہو، چاہے وہ مذاق کسی کی ذہانت کا ہو، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ، جن سے میرے نبی علیہ السلام مثالی پیار فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ میرے نبی کے پاس بیٹھی ہے سیدنا صفیہ، جو وہ بھی المومنین ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔
ان کے بارے میں نا سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ چھوٹے قد والی، حضرت صفیہ کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، جب ایسے کہہ کر مخاطب کیا نا میرے نبی علیہ السلام کے پیار کے زاویے بدل گئے۔ قربان جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تربیت کا کوئی پہلو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ فرمایا اے عائشہ مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رک جا رک جا رک جا۔ فرمایا تو نے جو کہا نا چھوٹے قد والی، اتنی بڑی بات کہتی ہے، اتنی بڑی بات کہتی ہے، اگر تیری بات کو سمندروں میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی بات، لیکن آج ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے لوگ۔ اپنے مسلمان، اپنے ساتھ نماز پڑھنے والے، اپنے پاس رہنے والے وہ محفوظ نہیں ہے۔ میرے بھائی لوگ اللہ کے بارے میں مذاق کر جاتے ہیں، یقین کریں ایسے ایسے مذاق ہے کہ اگر میں بیان اس لیے کرنے لگا ہوں کہ تربیت ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں میری ذات کے بارے میں، اور یہ سوال کرتے ہیں فقط کھیلنے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے میں اللہ پر بھی ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لایا۔ کنتم تستہزئون، اور جو تم مذاق کرتے ہو نا اللہ کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسولوں کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے ان قریب اگر ہم نے لوگوں کو جنت عطا کرنی ہے وَنُعَذِّبُ بِهِ، تو ہم نے انہیں عذاب بھی دینے ہیں، تو اللہ کے عذابوں سے ڈر جائیے۔ آج لوگ لطیفوں کے اندر لطیفے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، جہنم کے بارے میں لطیفے، جنت کے بارے میں لطیفے، اللہ کے عذابوں کے بارے میں لطیفے، اور لوگوں نے کہاوتیں ایسی بنائی ہوئی ہیں جیسا کہ مذاق میں نا لوگ کہہ دیتے ہیں جہنم کے بارے میں، یہ لطیفہ آپ نے بھی سنا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں صرف بطور تربیت اور مثال کے لیے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ لوگ نا اکثر یہ کہہ دیتے ہیں، لطیفہ چلتا ہے جی اللہ نے جہنم کے دروغے مقرر کیے ہیں، ایک جہنم کے حصے میں نا اللہ نے دروغہ مقرر نہیں کیا تھا، پوچھا گیا یہاں پر دروغہ کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں جی یہاں پر دروغہ اس لیے نہیں مقرر کیا گیا کہ یہاں پر پاکستانی ہیں اور انہیں ٹانگ کھینچنے کی عادت ہے، جب کوئی باہر نکلنے لگتا ہے دوسرا ٹانگ کھینچ کر جہنم میں گرا دیتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کتاب کیا فرمایا، کتاب الزہد کے اندر روایت ہے، امام ابن مبارک علیہ الرحمہ اپنی مسند کے اندر لائے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہیں پتہ چل جائے کہ جہنم کیسی ہے تم سونا بھول جاؤ گے، رات کی نیندیں تمہاری حرام ہو جائیں گی۔ اور اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں، صحیح ابن حبان کی روایت، قبر کے عذاب کیسے ہیں، جہنم کے عذاب کیسے ہیں، اللہ کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے تم مردے دفنانا چھوڑ دو، بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا چھوڑ دو، الگ تھلگ جنگلوں میں نکل جاؤ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ آج مذاق بناتے ہو، آج مذاق بنائے جاتے ہیں جہنم پر، اور جنت کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو نا تو کہتے ہیں جی یہ بھی احمقوں کی جنت میں جائے گا۔ احمقوں کی جنت میں یہ ضرب المثل بنے ہوئے ہیں، حالانکہ جنت تو انبیاء کے لیے ہے، جنت تو صدیقین کے لیے ہے، شہداء کے لیے ہے، صالحین کے لیے ہے، اور یہ بدبخت ضرب المثل کے طور پر کہتے ہیں یہ بھی بڑا احمق ہے، یہ احمقوں کی جنت میں جائے گا۔ یا پھر مذاق کرتے ہوئے ایک دوسرے سے، جس کی لکھائی ایسی بری ہو نا پڑھی نہ جا رہی ہو تو کہتے ہیں اس کا حال تو ایسا ہی ہے لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ یہ ضرب المثل ہیں، یہ بھی کہاوتیں بنی ہوئی ہیں۔
لکھے موسیٰ پڑھے خدا، نعوذ باللہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی کون سی ایسی تحریر پڑھ لی جو اتنی بری تھی کہ کسی سے پڑھی نہ جا رہی تھی؟ کیا سوچنے کی بات ہے، اس میں ایک نبی کی گستاخی نہیں ہے؟ میرے بھائی سن لیجئے، مذاق کوئی بھی ہو، اللہ کا مذاق یا یہ شریعت کے مذاق ہے نا، جنت اور جہنم کا، شریعت کا، یا پھر دیکھیے نبی علیہ السلام کا حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ امام ابن ابی دنیا نے اپنے ایک وقت کے آدمی کا واقعہ سناتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نبی کی حدیث کا مقام کیا ہے۔ یہ بیان کرتے کرتے کہتے ہیں ایک عالم نے درس دیا، درس کے اندر اس نے کہا جب تم صبح اٹھو نا، بات مسئلہ سمجھنا، رات گزاری ہے، جب اٹھو اب آپ نے پانی کو گرم کیا ایک برتن کے اندر، اب اس سے پانی لینا ہے تو ایسے ہی ہاتھ ڈال دینا، سب سے پہلے اس پانی کو اٹھا کر ہاتھ دھونے ہیں، پھر اس برتن کے اندر ہاتھ ڈال کر کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر ہاتھ ڈالنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا تمہارے ہاتھ رات کہاں گزارتے ہیں۔ جب محدث نے یہ حدیث بیان کی نا تو ایک آدمی کہنے لگا یہ کون سی بات ہوئی، آدمی اتنا جاہل بھی نہیں ہے کہ اسے پتا نہ چلے کہ اس نے رات اس کے ہاتھ نے کہاں گزاری ہے، یہ حدیث نہیں ہو سکتی، ایسے ہی تو چھوڑ رہا ہے اپنے پاس سے۔ اس نے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مذاق اڑایا، تحقیر کرنے کی کوشش کی، عالم کو تذلیل کی، رات کو سویا، جب صبح اٹھا تو اس کے ہاتھ کو اللہ نے پخانے والی جگہ میں داخل کر دیا تھا۔ امام ابن ابی دنیا یہ روایت لے کر آئے ہیں اور فرمایا اس کی تذلیل ہوئی، پھر دیکھا اسے لوگوں نے، گھر والوں نے، گلی والوں نے اسے دیکھا ہے کہ اللہ نے اسے ذلیل کر دیا ہے، عبرت کا نشان بنا دیا جس نے میرے نبی کی حدیث کا مذاق اڑایا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو مذاق نہ کسی کا اڑایا کرو، مذاق نہ کسی کا بنایا کرو، تذلیل نہ کسی کی کیا کرو، تحقیر نہ کسی کی کیا کرو، یہ نہ ہو جس کو تم ذلیل کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کے ہاں دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو میرے بھائی نبی علیہ السلام ایک آدمی کے پاس دیکھا نہ گزرے تو دیکھا وہ کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو وہ کہنے لگا لا استطیع، میں اس کی استطاعت نہیں کرتا، تکبر کیا۔ نبی علیہ السلام کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا استطاعت، تو اللہ کرے اس کی طاقت نہ ہی رکھے، اللہ کی قسم ساری زندگی اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہیں لے کر جا سکا، ساری زندگی نہیں اپنے ہاتھ کو منہ تک لے کر جا سکا۔ کیوں؟ میرے نبی کی حدیث کو اس نے اہمیت ہی نہیں دی۔ میرے بھائی آج داڑھی والے کو دیکھیں تو آج بھی لوگ باتیں کستے ہیں یہ داڑھی ہے یا جھاڑی ہے، اور اتنی بڑی رکھی ہوئی اسے ترشوا دے، چھوٹی رکھ۔ آج بھی اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے دیکھو، پائی شلوار نیچے کر پانی لگا کر آیا ہے۔ کیا اللہ کی شریعت کے ساتھ یہ مذاق نہیں کیے جاتے؟ میرے بھائی بچ جائیے مذاق سے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے، کسی ایمان والے کو یہ زیب ہی نہیں دیتا وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا مذاق اڑائے یا اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ کر کے اسے پورا نہ کرے، یا پھر اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ یہ تین باتیں میرے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی۔ میرے بھائی کبھی بھی کسی کو حقیر نہ جانیے گا۔ میرے اللہ رب العالمین کی جب شریعت کو لوگ حقیر جانے پھر اس کا کتنا گناہ ہوگا، جبکہ عام مسلمانوں کو حقیر جاننے کے بارے میں اللہ رب العالمین منع فرما رہے ہیں۔ ایک واقعہ تاریخ کے اندر آیا ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے۔
لکھا گیا کہ ایک آدمی نا مانگتا ہوا آیا، سیٹھ صاحب دکاندار صاحب دکان بند کر کے لنچ کرنے کے لیے، دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر میں آئے، تو گھر میں کھانے کے لیے جب بیٹھے دروازہ کھٹکا، جب یہ باہر گیا نا فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے، اس نے 2 تھپڑ لگائے، دفع ہو جا، تم فقیر لوگ غریب لوگ آرام ہی نہیں کرنے دیتے، تلخ باتیں کی بھگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے اس کی دکانداری چھین لی، بیوی کو طلاق ہوگی، گھر بیچنا پڑا۔ یہ بندہ جو لاکھوں میں کھیلتا تھا یہ کلیوں پر آ گیا، بیوی چھوڑ کر چلی گئی، اس کی آگے شادی ہو گئی۔ یہ آدمی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ سیٹھ جو تھا، جو بڑا امیر تھا، یہ فقیر بن گیا، لوگوں سے مانگ مانگ کر اپنے آگ پیٹ کی آگ بجھایا کرتا۔ وہی عورت ایک دن نہ بیٹھی اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے لگے، دروازہ کھٹکا، فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دیجئے۔ بیوی کے دل میں فوراً خیال آیا، وہ پہلا معاملہ ذہن کے اندر آ گیا کہ آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے میں ایک خامند کے ساتھ رہتی تھی اور اس نے فقیر کے ساتھ یہ حال کیا، اللہ نے بڑی بری سزا دی تھی۔ فوراً روٹی اٹھائی، دوڑتی ہوئی آئی، آ کر اس فقیر کو دی، لیکن جب فقیر کو دینے کے بعد دروازے پر کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہے، آنکھوں میں زاروں کی طرح آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ خامد اٹھ کر آیا، تجھے کیا ہوا؟ اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا تھا، تو نے دیا ہے، اب رو کیوں رہی ہے؟ میرے بھائیو یقین کرے دل کو چیر دینے والا واقعہ ہے۔ عورت نے کہا میں نے جب اسے خیرات ڈالی، اللہ کے نام پر جس نے مانگا تھا یہ روٹی دی نا، وہ کوئی عام فقیر نہیں تھا، وہ وہی فقیر تھا جو آج سے 20 سال پہلے میرا شوہر ہوا کرتا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے وہ میرا شوہر تھا۔ وہ جو خامن تھا نا حیران رہ گیا، کہنے لگا پھر ہوا کیا؟ اس نے بتایا کہ ایسے ایسے فقیر آیا تو اس نے مارا۔ کہاں کی بات ہے؟ کہنے لگی بغداد کی۔ کس محلے کی؟ فلاں محلے کی۔ وہ خامد کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا وہ مار کھانے والا فقیر میں تھا جسے مارا گیا، دھتکارا گیا، اللہ نے اسے سیٹھ بنا دیا، مال آ گیا، گھر آ گیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ دنوں کا ہیر پھیر ہے، ہم اپنے بندوں پر دنوں کا ہیر پھیر لاتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کبھی وہ بادشاہ جیلوں کی ہوا کھاتا ہے، کبھی ہم جیلوں سے نکال کر تختے پر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان ہم دنوں کا ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی سمجھ جا، کسی بھی وجہ سے کسی کا غربت کا مذاق نہ اڑانا، کسی کی فقیری کا مذاق نہ اڑانا، کسی کی شکل و صورت کا مذاق نہ اڑانا۔ آج لوگ اکثر یہ بات کر جاتے ہیں، اے ٹھگنے کا دوالی، یا نام رکھو ہے ٹھگنے، ادھر آ میری بات سن، اے لمبوترے ادھر آ میری بات سن۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 4 قسمیں اٹھائیں، پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ قسم اٹھا کر تاکید کو لائے ہیں کہ البتہ تحقیق انسان کو میں نے احسن تقویم میں پیدا فرمایا ہے، خوبصورت پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات اسے بنا دیا ہے۔ آج تو کسی کا مذاق اڑائے، وہ ٹیڑھی ناک والے ادھر آ جا، لمبے دانتوں والے ادھر آ میری بات سن، کالو میری بات سن۔ میرے بھائی وہ جس رحمان نے یہ صورتیں بنائی ہیں اسے کتنا غصہ آتا ہوگا۔ وہ رحمان قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے میں نے انسان کو خوبصورت تقویم میں پیدا کیا، میرے رب کو وہ خوبصورت کالے رنگ کے ساتھ لگا ہے، اللہ نے اسے کالا بنا دیا۔ تو آج اس کا مذاق بناتے ہوئے 4 دوستوں میں بیٹھا ہے، اس کی حقیر جانتے ہوئے، تذلیل کرتے ہوئے جب کالو کہہ کر بلائے،
اس کے دل میں بھی بڑا غصہ آتا ہے، لیکن وہ بیچارہ مزدور ہے، تیرے پاس کام کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ آج تیری دکان پر کام کرنے والے کو تو گالی دے کر بلائے۔ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اے لوگو جس نے مسلمان کو گالی دی اس نے فسق کیا ہے۔ فاسق ہے وہ بندہ جو مسلمانوں کو گالیاں دینے والا ہے۔ آج ذرا ذرا سی بات پر ہماری زبان پر گالیاں نکل پڑتی ہیں، غصے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کیا بک جاتے ہیں۔ سن لیجئے، کسی کا مذاق نہ اڑایا کریں، کسی کی تذلیل کر کے نہ بلایا کریں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نا نبی علیہ السلام کی ایک بیوی ہے، تو حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایسے بلایا کہ اے یہودن یا اے یہودی کی بیٹی، تو جب وہ روتی ہوئی نا نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اللہ کے رسول مجھے حفصہ نے یہودن کہہ کر یا یہودی کی بیٹی کہہ کر بلایا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اسے بتانا تھا کہ مجھے اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، ایک نبی کی بہن ہوں اور ایک نبی کی بیوی ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور پھر نبی علیہ السلام، یہ تین نبی جمع ہیں، تو نے بتایا نہیں انہیں۔ اور ساتھ ہی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے انہیں بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ جانے، کسی وجہ سے بھی کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی طلاقیں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ خاوند جب بھی اپنی بیوی کو بلاتا ہے گالی دے کر بلاتا ہے، خاوند اسے الٹے الٹے ناموں سے بلاتا ہے، بیوی ناراض ہو کر چلی جاتی ہے، اس بات پر خفا ہو کر چلی جاتی ہے، اور سامنے بات یہ آتی ہے کہ خاوند جب بھی بلاتا ہے برے القاب سے اسے بلاتا ہے۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام کے صحابہ اس بات سے بڑا بچا کرتے تھے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم سے ہماری تربیت ایسے ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو مذاق کے اندر بھی، مذاق کے اندر ہنسی مذاق، ایک تو بندہ نا سیریسلی کسی کا نام رکھ دیتا ہے، اسے اچھا لگے یا برا پرواہ اس بات کی کرتا، جب بھی بلانا ہے ویسے، لیکن ایک بندہ اپنی طرف سے مذاق کے اندر اسے بلاتا ہے اور اپنے تائیں وہ بڑا کہ میں نے اچھا نام رکھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے سینے پر آریاں چل رہی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے، بس جو منہ میں آیا ہے وہ کہہ دیا ہے، نہیں اگلے بندے کے احساس کا خیال کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ بولا کریں۔ مثلا آپ کسی کے کسی عیب کو سامنے لاتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ بہت ہی بری بات ہے، پھر مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے آپ جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کے بارے میں اس کی تذلیل ہو، محفل لگی ہے یاروں کی، اس کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے نا دوستوں میں، جب 4-5 ساتھی اکٹھے ہو ایک کو لتھاڑنے کے لیے، ایک کی تذلیل کرنے کے لیے اپنے پاس ہی لگائی جا رہے ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ویل الذی یحدث فیضحک بہ القوم ثم ویل 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے ویل کا لفظ استعمال فرمایا کہ ایسا بندہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے نبی علیہ السلام نے ویل اس کے لیے مانگی ہے کہ ایسے شخص کے لیے ویل ہے، پھر ویل ہے، پھر ویل ہے۔ اب ویل ہے کیا چیز ہے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ویل جو ہے جہنم کے اندر وہ گڑا ہے، ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، دھماکے کی آواز آئی، صحابہ سے پوچھا صحابہ جانتے ہو یہ دھماکہ کیسا؟ اللہ کے رسول نہیں، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔
فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے ویل نامی، اس کی منڈیر سے اللہ نے ایک پتھر لڑکایا تھا، آپ جا کر اسے تہ سے ٹکرایا ہے اور یہ دھماکے کی آواز آئی ہے۔ میرے بھائی، جو لوگوں کو تذلیل کرنے کے لیے، ایک ہے جھوٹ بولنا ہنسانے کے لیے جیسے لطیفے بندہ سناتا رہتا ہے، ایک ہے کسی بندے کے مذاق کے اندر تذلیل کرنا حالانکہ اس میں وہ عیب ہے بھی نہیں ہے، پھر بھی بندہ دوستوں میں اس کی حقارت کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، انتہائی بری بات ہے، اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائیں، مسلمان کی عزت اس قدر زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ مسلمان ہے، اس نے کسی کو امان دے دی، دوسرا بندہ اسے حقیر جانتے ہوئے اس کی امان کو توڑ دیتا ہے، کہتا ہے اس نے جو عہد کی اس کا کوئی عہد نہیں ہے، عہد تو ہمارا ہوتا ہے، اس کی امان کو توڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی اس طرح آبرو ریزی کی کہ اس کی امان کو ختم کر دیا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ نہ اس کی نفلی عبادت قبول فرمائیں گے نہ فرضی عبادت قبول فرمائیں گے۔ میرے بھائی، کسی مسلمان کو حقیر جاننا کتنی بری بات ہے۔ بندہ اسی لیے مذاق اڑاتا ہے نا یہاں تکبر کی وجہ سے کہ میں بڑے اونچے حسب و نسب والا ہوں۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جن قوموں کو نیچ سمجھا جاتا ہے، بندہ کسی کو بلائے تو اس قوم کا تانا دے کر اے فلاں کے بیٹے یا میری بات سن، بندہ یہ تکبر کی وجہ سے کرتا نا کہ میں بڑا علی نسب ہوں، یا پھر بندہ اس وجہ سے کہ اس کا بغض اور نفرت دل میں ہوتا ہے، اس لیے بندہ مسلمان کی تحقیر کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، یا پھر بندہ حسد کی وجہ سے مسلمان کی تحقیر اور تذلیل کر رہا ہوتا ہے، یا پھر بندہ اس وجہ سے دوستوں کو ہنسانے کے لیے ان کی مجلس لگا کر ایک مسلمان بھائی کی تحقیر و تذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چند وجوہات ہیں میرے بھائیوں، کوئی بھی ان میں سے ہو، ہر چیز سے اللہ نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے مسلمانوں کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کے چھوٹے تھے، قد اتنا چھوٹا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ طبقات ابن سعد کے اندر آتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بیٹھے ہوتے وہ ساتھ کھڑے ہوتے تو ان کا برابر ہوتا کا۔ باریک باریک پنڈلیاں ہیں، ایک مرتبہ مسواک اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے نا تو صحابہ عبداللہ بن مسعود کی باریک باریک پنڈلیاں دیکھ کر مسکرانے لگے کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں دیکھو جیسے ٹٹیور کی ہوتی ہیں۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی، غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے یار میرے بارے میں ایسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ انہیں کیا پتا تیری عظمت اور شان کا، قیامت والے دن تیری دونوں پنڈلیوں کا، جنہیں یہ کہہ رہے نا باریک باریک پنڈلیاں دیکھو عبداللہ بن مسعود کی، ان دونوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا، اتنی زیادہ عظمت۔ لیکن آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں کسی داڑھی والے کا، یار وہ ویسے تو باشرہ آدمی ہے نا، اللہ کے ہاں بہتر شاید ہو تم سے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، یا تم کسی کی شلوار کا مذاق، کپڑوں کا مذاق، فقیری کا مذاق۔ محمد بن سیرین علیہ الرحمہ کا میں قول پڑھ رہا تھا، آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک فقیر نے آ کر ایک مرتبہ اپیل کی نا، لوگوں سے کچھ مانگا مسجد میں آ کر، اس کے مانگنے کا انداز ایسا تھا مجھے ہنسی آ گئی۔
اس بات کی سزا مجھے 20 سال بعد ملی جب میرے سر قرض چڑھ گیا۔ میں نے سوچا مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے، مجھے یاد آیا آج سے 20 سال پہلے ایک فقیر کے بھیک مانگنے سے، اس کے انداز سے میں ہنس پڑا تھا، یہ میں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کی سزا 20 سال بعد اللہ نے مجھے دی ہے۔ ان کا تقوی دیکھیں، للہیت دیکھیں، اللہ کا خوف دیکھیں کہ گناہ اتنا ہوا فقیر کے مانگنے پر نہ ہم سے ہیں، اسے بھی ذہن میں رکھا ہے۔ لیکن آج ہم تو عزتوں کی عزتیں لتھاڑ دیتے ہیں۔ ہماری زبان سے تو کوئی نمازی محفوظ نہیں ہے، کوئی عالم محفوظ نہیں ہے، کوئی قاری محفوظ نہیں ہے، ساتھ نماز پڑھنے والے ساتھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں کیسا ہوں، اپنی اصلاح نہیں کرنی، دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، فرمایا کہ بعض پراگندہ بالوں والے فقیر سے لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم بھی اٹھا دیں تو اللہ کی ان کے قسم کو رد نہیں فرماتا، اللہ ان کے قسم کو رد نہیں کرتا، اتنا زیادہ مقام ہوتا ہے ان کا اللہ کی نظر میں۔ اور آج ذرا سی بات پر میرے بھائیوں ہم سے دوسرے مسلمان بھائی ہمارے اخلاق اور بد زبانی کی وجہ سے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھنا چھوڑ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انتہائی مرتبے کے لحاظ سے قیامت والے دن وہ بندہ برے مرتبے پر ہوگا جس بندے کے برے اخلاق کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کسی کا مذاق نہ اڑایا کریں، شاید وہ تم سے بہتر ہو جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ ولا نساء من نساء ان یکن خیرا منہن، اے عورتوں تم بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑایا کرو، یہ نہ ہو کہ وہ عورت تم سے بہتر ہو جس کا تم مذاق بنا رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں مذاق نہ اڑایا کریں، چاہے وہ مذاق کسی شکل کے اندر ہو یا فقیری کے اندر ہو، عقل کے اندر ہو، اس بندے کو تو بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، یہ بندہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، یا وہ کسی کے تجارت کے حوالے سے ہو، یا وہ کسی کے خاندان کے حوالے سے ہو، کسی کے نسب کے حوالے سے ہو، کسی مسلمان کا کسی طرح بھی بھائیوں مذاق نہ اڑائیں، شاید کہ وہ ہم سے بہتر ہو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور اس کے اندر شریعت کا خاص خیال رکھا کریں کہ میری زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے داڑھی کے حوالے سے، کپڑوں کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کی کسی سنت کے حوالے سے، کوئی بھائی آپ کو حدیث سنا دے کہ یہ نبی علیہ السلام کا کام ہے، ایسے نہ کہا کریں کہ جا تو کام کر، بڑے حاجی دیکھیں تم جیسے۔ نبی علیہ السلام کی بات کوئی سنا دے، احترام میں آپ کی نظریں جھک جانی چاہیے، سر تسلیم خم ہو جایا کریں کہ ہمارے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، یہ اس ہستی کا فرمان ہے جس ہستی نے ہمارے لیے پتھر کھائے ہیں، جس ہستی کا ہمارے لیے چہرہ زخمی کیا گیا ہے، بیٹیوں کی طلاقوں کو برداشت کیا ہے، کانٹوں کو بچھایا گیا ہے، دندان کو شہید کیا گیا ہے، یہ اس ہستی کا چہرہ ہے جو ساری رات، کئی راتیں ایسی آئی ہیں، صحیح بخاری میں 3 روایتیں تو ایسی ہیں، 3 راتیں تو صحیح بخاری کے اندر ہیں، ساری رات امت کے لیے روتے رہے ہیں۔ آج اس کی بات آ جائے، مذاق نہ بنایا کرو، مذاق نہ اڑایا کرو، مسجد کا مذاق نہ بنایا کرو، مدرسے کا مذاق نہ بنایا کرو، مدرسوں میں پڑھنے والوں کا مذاق نہ بنایا کرو۔ میرے بھائیوں ان مذاقوں سے نکل آئیے، حقیقت کی طرف آئیے، اللہ کے لیے
خیر خواہی کی باتیں کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، یا وہ خیر کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اگر خیر کی بات نہیں کرنی پھر خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ میرے بھائیوں اپنی مجلسوں کو پاک کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔